کیونکہ کل کا جو دن جمعہ گزرا فرائیڈے کو 1991 میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے اندر میرے شیخ غوث وقت شمس العارفین سراج السالکین حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی میں اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی میں اسی دن مر گیا تھا، میں تو مر اسی دن گیا تھا۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے، موت قبل انت موت، مر جاؤ مرنے سے پہلے، کیونکہ دنیا کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں، آپ لوگ سننے آئے ہیں اور ٹائم اتنا کم ہے۔ آج 20 ایئرس ہو گئے پاس ہوئے مائی شیخ، 28 سال، لیکن 28 لمحے ایسے بھی گزرے کہ میں ان سے دور رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور قدوۃ الاولیاء۔ شیخ وہی ہوتا ہے جس کے پاس آپ کی سانسوں تک کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو حضور قدوۃ الاولیاء کو دیکھا، نہ اس کے بعد کسی کو دیکھنے کی مجھے حسرت رہی، نہ حسرت ہے، نہ کسی کی زیارت کی مجھے ضرورت ہے۔ میرا شیخ ہی کافی ہے، اور شیخ بھی ایسے ہیں جنہیں دینی اور دنیاوی طور پہ مالا مال کرتے تھے کہ جب شجرہ دیا تو شجرے کے اندر سب کے ساتھ لکھا ہوتا ہے الدرویش شیخ عبد القادر جیلانی، الدرویش ان کے والد کا نام، الدرویش ان کے والد کا نام، سلسلہ طریقہ۔ ہمیں بھی شجرہ دیا کہ الدرویش سید خالد علی۔ تو ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا۔ میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں مرید کیسے ہوا۔ میرے دادا سید رضا علی قادری ڈائریکٹ بیعت تھے اعلیٰ حضرت سے بریلی شریف، اور وہ بھی فنا فی الشیخ کی منزل میں تھے۔ تو میں ہمارا خاندانی سلسلہ ابھی قادری اور ہمیشہ مضبوط مشائخ رہے ہماری ہیں، تو اعلیٰ حضرت اس صدی میں بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اعلیٰ حضرت کے فیض کو۔ تو میرے دادا اسی طرح الحمدللہ وہ قربان اپنے مرشد کے اوپر۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جیسے عبدالی صاحب نے کہا، جب ینگ ہوتا ہے اور علم آ جائے، ہم لوگ اسکول یونیورسٹیز کے اندر جا کے ہم نے یونیورسٹی بھی پڑھا، ہم نے کالج میں بھی گئے، اسکول میں بھی گئے، مدرسے میں بھی گئے۔ تو جب علم ہوتا ہے تو کہیں کہیں علم بڑے آڑے آتا ہے آپ جب کہیں بیٹھتے ہیں جا کر۔ تو جیسے ابھی انہوں نے بیان کیا کہ بھئی کہیں لگتا ہے گئے شیخ کے پاس، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ہٹ کے بات بتاؤں کہ کہیں جا کے بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ بھئی پیر صاحب کے پاس سب کچھ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ بھئی خوبصورت آدمی نہیں ہے، دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو کافی دیر تک بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ اس دور کی باتیں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی تھی۔ کہیں ہم جاتے تھے تو پتہ چلا کہ جی میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اگر میں فزکس کی یا کیمسٹری کی بات کروں تو مزہ نہیں آتا تھا کہ یار شیخ تو جواب نہیں دے پا رہے۔ شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دنیا کے کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں، شیخ کو اس کا علم ہوتا ہے، یہی شیخ ہے۔ اور شیخ دنیا میں کوئی پیر اپنے مرید کو فیض نہیں دیتا، فیض لیا جاتا ہے۔ جی لوگ آتے ہیں اور جی پیر صاحب آپ سے مرید ہو گئے، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ وہ بھائی ہم تھوڑی غلام ہو گئے تمہارے، تم وہاں کے غلام ہوئے۔
تو جب کہیں جاتے تھے تو پتہ چلا کہیں کہ علم ہے تو طریقت نہیں ہے، کہیں طریقت ہے تو کچھ شریعت نہیں ہے، کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ خالد طریقت بڑی چیز ہے لیکن شریعت کی لونڈی ہے۔ جس کے پاس شریعت نہیں ہوتی اس کے پاس طریقت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو میں ایک بات کہتا ہوں کہ بنا فرض کے سنت نہیں ہوتی، یہ میں کہتا ہوں بنا فرض کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی 4 شادیاں کر رہے ہیں، میٹھا بہت کھاتے ہیں، گاڑی بھی رکھ لی ہے، چھوٹی تسبیح بھی ہاتھ میں، کہنے کا فرائض سے چھٹکارا ہو گیا، تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر فرض کے سنت نہیں، اور بغیر سنت کے نفل نہیں، کہ اگر چاہتے ہو، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اتقوا فراست المومنین، مومن کی فراست سے، اس کے وزڈم سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب وہ کہا کہ بغیر سنت کے نفل نہیں ہوتا اور بغیر نوافل کے اللہ کا قرب نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے نزدیکی تو نوافل کو زیادہ کرو، اور بغیر مجاہدے کے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس کی قدرت دیکھو، یہ کرامات کیسے ہوتی ہے، یہ دوری کیسے دور ہو جاتی ہے، قریب کیسے لایا جاتا ہے، شیخ صاحب اڑ کے کہیں سے کہیں چلے گئے تھے، اگر چاہتے ہو تو بغیر مجاہدے کے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی وہ کوالٹیز ہو جائیں تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے ایک شخص کا سنا کہ اس کے پاس بڑی کرامت ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کون آ گیا ایسا مرد حق۔ جا کر دیکھا، رش تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دور پر رک گیا کیونکہ رش تھا، میں لوگوں کے درمیان جانا نہیں چاہتا۔ جب چھٹ گیا رش تو میں آیا، میں نے اس شخص کو غور سے دیکھا، اس کی پیشانی کی طرف دیکھا، لیکن اس کی پیشانی کے اوپر ولایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تجھے یہ کہاں سے کمال حاصل ہوا؟ تو جس کی طرف دیکھ لیتا ہے تسخیر ہو جاتا ہے، جس بیمار کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ میں نے دیکھا کہ تیرے پاس ولایت نہیں ہے۔ تو کہنے کا آپ صحیح کہتے ہیں پیر صاحب، میں ایک مرتبہ بغداد شریف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کو گیا۔ رات کا ٹائم تھا، مجھے مجاوروں نے دیکھا نہیں، خداموں نے دیکھا نہیں، دروازے بند کر کے چلے گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ میں وہی رک گیا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ آدھی رات ہوئی، کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیران پیر خود موجود تھے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کسی کو میں دیکھ لیتا ہوں تو تسخیر ہو جاتا ہے، جس بیماری کے لیے دعا کرتا ہوں شفا پا جاتا ہے۔ تو جس نے ایک دفعہ زیارت کری ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ کراماتیں موجود ہو جاتی ہیں۔ تو شیخ کی صحبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جو انہوں نے بیان کیا، وہ دل کی کرنیں جو نکلتی ہیں شیوخ کے قلب اتھر سے، وہ مرید صادق کے دل کے اندر پیوست ہو کر اس کو رب العزت سے ملا دیتی ہیں، اور وہ نور اس طرح ٹریول کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں نور کی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو انہوں نے 80 کے قریب صحابہ اکرام کو بیعت کیا، اور صحابہ اکرام کو بیعت کرنے کے بعد جو بیعت میں سب سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جبہ عطا کیا کہ آپ کی امت کو جو بہترین شخص ہو اس کو عطا کر دیجئے۔ سب سے پوچھا آپ کیا کریں گے اگر آپ کو یہ جبہ دے دی جائے؟ مختلف جواب تھے، لیکن جب سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ اگر میں یہ جبہ آپ کو دے دوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی توجہ سے
یہ جبہ آپ کو دے دیں تو کیا کریں گے؟ مولا علی فرماتے کہ میں اس کے اندر گناہگاروں کو چھپا لوں گا۔ اس لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے میرے لیے اور میں بروں کے لیے، اور میں دوزخ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں خود داخل نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں مجھے کہاں سے آئیں؟ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جاتا تھا، ظاہر ہے میری ایج بہت کم تھی، بہت سی چیزیں، صرف میں یہ واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں اپنی، کیونکہ ختم غوثیہ پڑھنا ہے، کہ مجھے یہ تھا کہ بھئی بیعت کیسے کریں، کہیں جاتے تھے پر وہی سارا مسئلے پیدا ہوتے تھے۔ تو میرے ایک پیر بھائی تھے، پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے، وہ 58 کے مرید تھے پیر صاحب۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ کیوں نہیں کسی سے مرید ہوتے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ملتا اور کوئی غوث الاعظم نہیں ہے، ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ کہنے لگا آپ میرے شیخ سے بیعت کریں۔ میں نے اس سے پہلے پیر صاحب کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ پی ٹی وی پہ کراچی میں بات ہو رہی ہے، میں بیٹھا، میں بھی پی ٹی وی کے لیے کچھ کام کرتا تھا، تو وہاں پہ جیسی یہ بات ہوئی، انہوں نے نام لیا پیر صاحب کا، تو کوئی فزیکلی کوئی چیز آ کے میرے دل سے ٹکرائی ہے، اور جو میں پیروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، سمجھنے پیروں کے لیے میں بکواس کیا کرتا تھا، وہ بالکل زبان بند ہے، اور میرا دل بس کہہ کہ ان سے کسی طرح ملنا، مجھے نہیں پتا، لیکن ذہن میں اسی طرح تھا کوئی بہت بڑا پگڑ باندھے ہوں گے، مٹھی چاپی لوگ کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے پان کھا رہے ہوں گے پیر صاحب، بس نظرانے آ رہے بس اسی طرح جو ہمارا کانسیپٹ ہے پاکستان انڈیا کا، اس طرح کے پیر صاحب ہوں گے۔ بخیر پیر کا دن تھا، مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر گیا، تو مجھے راستے میں مرحوم، اس کا نام تھا میرے پیر بھائی کا، اس نے مجھے ڈرا دیا کہ بھائی پیر صاحب ہر کسی کو مرید نہیں کرتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں لوگ جو ان سے مرید ہوتے ہیں، جبکہ پیر صاحب کے مریدوں کی تعداد کم سے کم 7 سے 8 کروڑ کی ہے اس وقت، پیر صاحب کے مریدوں کی تعداد رجسٹر۔ اتنے مرید ہوتے ہیں وہ کیسے خاص ہو جاتے ہیں؟ تو ہم ایک آیت کے عامل تھے، وہ کسی کے اوپر پڑھ کے پھونک دو وہ آپ کا کام کر دیتا ہے، تو وہ میری کم عقلی، کم علمی، کہ میں نے جلدی جلدی اس آیت کو پڑھا اور بیٹھ گیا میں کہ بس پیر صاحب آئیں گے تو ان پہ پھونک دوں گا تاکہ وہ مجھے منع نہ کریں بیعت کرنا سے، یہ تھی بے وقوفی۔ تو مزہ یہ تھا کہ ڈرائنگ روم کے اندر خادم نے کال کیا، ہم اندر گئے، بہترین ڈرائنگ روم، ڈیفینس کا بہترین فرنیچر، پوش۔ اب میں انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگ چائے پی رہے ہیں، پیر صاحب موجود نہیں تھے، اور ایک دم پیر صاحب سامنے سے حضور تشریف لائے، حضور کا چہرہ ایسا تھا کہ حضور کا نور کا حالہ بنا ہوتا تھا، یہ لائٹ بند کر دے ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے کمرے میں روشنی ہوتی ہے، ڈم لائٹ میں جیسے وائٹ سنگ مرمر کے اندر بلب جلاتے، حضور گلو کر رہے تھے، حضور تشریف لا رہے ہیں ہلکے ہلکے، تو میں ایسے چائے کا کپ ہے اور سب کھڑے اور میں بیٹھا ہوں، تو مرغوب نے مجھے زور سے کونی ماری کہ کھڑے ہونے کے لیے، مجھے ہوش نہیں ہے، بس میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے جلدی سے پڑھ کے اپنے پیر صاحب پہ پھونکا، تو پیر صاحب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیلی، اور پیر صاحب قریب تشریف لاتے میرا دل لگے کہ ان کے قدموں میں چلا جائے گا۔ میرے ایک پیر بھائی نے مجھے اس وقت بتایا تھا جب میں مرید نہیں تھا، ارے تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے گھر آ کے بتایا میں مرید ہونے جا رہا ہوں۔ تم ادھر جا کے مرید ہو؟ وہ تو بڑے امیروں کے پیر ہیں، ادھر پریزیڈنٹ آتے ہیں، منسٹر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ جیسے آدمی کی کیا دال گلے گی جا کے، آپ کو کیا ملے گا ان کے پاس؟ ان کا جو پرائیویٹ روم ہے اس میں تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اتنے امیر پیر ہیں۔ اب یہ ساری باتیں میں نے پڑھ کے پھونکا، پیر صاحب اپنی جگہ آ کے بیٹھے، بس 1 منٹ میں نے بات ختم کر رہا ہے، ختم ہو صرف 1 منٹ۔ وہاں پہ میں بیٹھا ہوں، حضور نے ادھر ادھر کی بات کری، میں سنا چکا ہوں، مختصر کر کے سنا رہا ہوں، تو حضور ایسے تشریف فرما تھے، اور حضور نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو لگا کہ یہ دل نکل کے حضور کے قدموں میں چلا جائے گا، اور مرغوب نے مرغوب سے پوچھا یہ کون؟ کیونکہ عرب تھے، ان کا ایکسنٹ بھی بولنے میں اردو ایسے تھے، یہ کون؟ کہ حضور اس کا نام خالد ہے اور یہ بہت بے چین ہے۔ تو حضور ہمیشہ فرائیڈے والے دن بیعت کیا کرتے تھے،
میرے لیے اسپیشل یہ بات ہوئی کہ منڈے کا دن ہے، عصر کے بعد نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں اس خادم کو آواز دی، بابا شجرہ لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، اور مجھے سامنے بٹھایا اور میں اکیلا بیٹھ کے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ کمال بات، جب بیعت ہو گئے تو حضور مخاطب ہوتے ہیں، بابا میں یہ جبہ پہنا یہ 1962 کا، اور میری طرف دیکھو اس میں جیب، بابا اس میں سوراخ بھی ہے، اور بڑے غور سے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں، مولانا بڑے غور سے سننے والے، میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، بابا ہمارا جو پرائیویٹ روم ہے اس میں جو پردہ لگا ہے وہ 20 سال پرانا لگا ہے، 3 دفعہ دھلا ہے، بابا کوئی سونے کا دیوار نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور قدوۃ الاولیاء۔ بس وہ دن تھا، وہ پھوک پلٹ گئی، کسی صورت سے نہیں ملتی تیری صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں۔ میرے 2 شعر سن لیں جو میں نے اپنے شیخ کے لیے لکھے اور پیر صاحب کو سنائے، اور پیر صاحب پسند فرماتے تھے کہ اے شیخ تیرے نام پہ یہ جان فدا ہے، اے شیخ تیرے نام پہ یہ جان فدا ہے، یہ جان کیا چیز ہے ہر آن فدا ہے، قربانی کا مفہوم اور عنوان فدا ہے، زیست کا میری جان ہر آن فدا ہے، موسم ہے تیرے تیور تو خوشبوئیں ادا ہے۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ پیر صاحب فرماتے ہیں ہم زندگی میں کبھی عطر پرفیوم نہیں لگایا، لیکن سحر کن خوشبو نکلتی تھی جس میں مبارک جو آج مزار پاک سے نکلتی ہے، کہ موسم ہے تیرے تیور تو خوشبوئیں ادائیں، کیا خوب تبسم ہے کہ گلستان فدا ہے، اور جب عین عبادت ہے تیری شیخ زیارت، جب عین عبادت ہے تیری شیخ زیارت، پھر کیوں نہ طاہری کا ایمان فدا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا آپ کو ایمان دوں گا، سلام ٹائم کا میں